human beings live for another 50-60 years, تو یقین ہے کہ بہت ساری نفسیات جو ہے بالآخر تصوف کے بارڈرز تک پہنچ جائے گی، مگر سائنسدان یا سائیکالوجسٹ صوفی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ نفسیات کا کوئی ایسا مقصد نہیں کہ وہ خدا پہچانے، اس کے ایمز میں ہی نہیں ہے۔ وہ تو جنرلی ایک نااہل انسان کو اہل انسان بنانے کا ایم رکھتے ہیں، ایک ناقابل عمل انسان کو قابل عمل بنانے کا۔ نفسیات میں جب اختتام پذیر ہوتی ہے، ایک بندہ جو اپنی ذاتی نفسیات کو سمجھ آتا ہے، جب وہ اپنی نفسیات سے آگے گزر کر خدا کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ابتدائی درجے کا صوفی پیدا ہوتا ہے، ایک ابتدائی۔ حاضرین و حضرات، ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی کا باعث یہ ہے کہ ہم نے اعمال کو تصوف کی بنیاد سمجھ لیا۔ اعمال پورے تصوف کے علوم میں ایک حصہ تھے، ایک ابتدائی حال کا جزو تھے۔ کون ایسا مسلمان ہے جو مسلمان بھی ہو اور دعویٰ اسلام بھی ہو، دعویٰ شناخت خدا بھی ہو اور نماز نہ پڑھے، چاہے یا نہ چاہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو اپنی زندگی کی آگاہی کے لیے قرآن کی تلاوت نہ کرے؟ کون ایسا انسان ہے جو محبت رسول خدا کے باوجود اللہ کے رسول کی بات ہی نہ سننا پسند کرے؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو پھر یقیناً وہ تینوں محبتوں کے دعووں میں جھوٹا ہے۔ حاضرین حضرات، ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام سے باہر صوفی ایگزسٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا کنفیوژن آیا ہوا ہے کہ جی ویسٹرن ایک صوفیوں کی جماعت آ گئی ہے، تبت کے لاما آ گئے ہیں صوفیزم کے نام پر، افریقہ کے شامان اٹھ کے آ گئے ہیں بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے کہ یہ صوفی ہیں۔ ادھر ایک بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ دنیا بھر کے لوگ صوفی ازم کے نام پر آپ کے ساتھ مکالمہ کرنے آ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ رسول اعمال کو چھوڑو، کسی بڑی ویلیو پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ صوفی ازم ہے۔ یہ کوئی تک سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ اگر 1 ارب مسلمانوں میں ایک صوفی نہیں ہے، یہ بات تو مانی جا سکتی ہے کہ 1 ارب مسلمانوں میں یہ بحران ہے، یہ خلا ہے، یہ یعنی عہد بحران ہے، چل ہی رہا ہے، اگر اس میں کوئی خدا کا بندہ نہیں ہے تو یہ بات مانی جا سکتی ہے۔ مگر اگر زمانے میں ایک بھی صوفی ہوگا تو وہ اسلام میں ہوگا، اسلام سے باہر نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی ہندو یوگی صوفی ہو سکتا ہے، نہ کوئی تبت کا لاما صوفی ہو سکتا ہے۔ یہ کنسنٹریشنل آرٹس کے لوگ ہیں، ارتکازات ذات کے لوگ ہیں، ٹیلی کائنیسس کے لوگ ہیں، ٹیلی پیتھی کے لوگ ہیں، کلیئر وائنس کے لوگ ہیں، مگر خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ حضرت حضرات، آپ مجھے متعصب سمجھو گے، آپ کا خیال ہے شاید میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا نظریہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب خدا شناسی کی جماعت شروع ہوئی، جب خدا شناسی کی تعلیم شروع ہوئی، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو مذہب منزل کبھی نہیں رہا، مذہب کبھی بھی ڈیسٹنی نہیں تھا، خدا ڈیسٹنی تھا۔ اگر تھرو آؤٹ اگر زمانوں کے آپ شرائع کو دیکھیں، شریعتوں کو دیکھیں تو وہ انڈر چینج رہی ہیں۔ جو چیز ان کو حلال آپ کو حلال نہیں، جو چیز ان پہ حرام آپ پر حلال، شریعتیں بدلتی رہی ہیں زمان و مکان کے حساب سے۔ آدم کی شریعت اور شیش کی اور نوح کی اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کی، اور ہاں ان شریعتوں میں بیسک نکات سلامت رکھ کے قرآن میں سمیٹے گئے۔ ابتدائی انسان کو ابتدائی کلاس چاہیے تھی، انسان میچور نہیں تھا، پورا قانون نہیں دیا گیا۔
تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ آگے بڑھائیں گے. ان تھوڑے تھوڑے حصوں میں بھی اللہ نے ان کو کمال تصوف بھی بخشا، نبوتیں بھی بخشی اور جلال و جمال بھی بخشا. حضرت سلیمان کے زمانے میں آصف بن برخیا کو بھی بخشا کہ جو اتنی زیادہ علوم کی گرفت میں تھے کہ تخت سبا کو ہواؤں میں اڑا کے وہ سلیمان کی مجلس تک لے آئے. تمام زمانہ معجزات سے بھرا ہوا ہے اگر آپ پیچھے دیکھیں. اس لیے بھرا ہوا ہے کہ انسان میں چور نہیں تھا، علم ابھی بلوغت کمال تک نہیں پہنچا تھا، مگر جب علم آ جاتا ہے تو باقی تمام چراغ گل ہو جاتے ہیں. کرامت پہ رکھے ہوئے فیتھ میں اشتباہ ہے. اگر کوئی شخص پیغمبر کے معجزے اور صوفی کی کرامت پر ہی یقین رکھتا ہے تو وہ ایک غلط چیز پہ یقین رکھ رہا ہے تاکہ اس کے زمانے میں علم نہ ہو. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ جنید بغداد نے کہا کہ شکر کا ایک سمندر بھی صحف کے ایک قطرے کے برابر نہیں. کہ سوچ، فکر اور جو دلیل و فکر سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ جذبہ اور نشے سے نہیں حاصل ہوتا، استغراق سے حاصل نہیں ہوتا. اگر آپ عالم قدر کے شہنشاہ خالق و پروردگار کی بات سنو تو اس نے انسانی درجات کو علم پر رکھا ہے، جذب پہ نہیں رکھا. وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٌ مِّن نَّشَاءُ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. اور علم کے لیے دلیل چاہیے، علم کے لیے عقل چاہیے. کیا خداوند کریم وہ مراتب میں جس نے انسان کو اتنی بزرگی دی، کیا آپ سے وہ جاہلانہ اور بلائنڈ فیتھ کی توقع رکھتا تھا؟ بالکل نہیں. اس نے آپ کو عقل دی اور عقل ہی کے نتائج وہ نوٹ کر رہا، عقل ہی کے نتائج نوٹ کر رہا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے عقل و معرفت و ہدایت اس لیے بخشی ہے، اب چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو. کیا بے نیاز ہے؟ عالم ہی اتنا بے نیاز ہو سکتا ہے. کوئی منتقم خدا اتنا بے نیاز نہیں ہو سکتا. جو اس نے صفت آپ کو دی ہے اسی صفت سے آپ کو جواب مانگتا ہوں. لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ. جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ. جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. ان اللہ لسمیع علیم. تمہارا رب سننے والا اور علم والا ہے. کوئی جاہل جھپٹ نہیں بیٹھا ہوا جو آپ کے بلائنڈ فیتھ کی تعریف کرے گا. تو خادم و حضرات، جب اس نے درجات علمیہ مرتب کیے، جب یہ کلاس آگاہی شروع کی، یہ شناخت کا سفر شروع کیا، تو بالآخر اس نے ایک دن ڈکلیئر کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دیکھو میں نے کلاس پوری کر دی ہے، ڈگریاں پوری ہو گئی ہیں، علم تمام ہوا، استاد تمام ہوئے. نعمت سے مراد رسول ہے، میسج کمپلیٹ ہوا، استاد تمام ہوئے. اب کوئی شخص یہ نہ میرے پاس لے کے آئے کہ میں 5ویں جماعت میں پڑھنے کے بعد میں پی ایچ ڈی کلیم کروں. نو، not at all, not possible. اب خدا شناسی قرآن کے ذریعے ہوگی. اب قرآن خدا شناسی نہ تالمود سے، نہ زندہ استاد سے، نہ ہی اپنا عہدنامہ قدیم سے، نہ ہی عہدنامہ عتیق سے، اور نہ ہی عہدنامہ جدید سے ہوگی. کیونکہ یہ کم تعلیمی کا رستہ ہے. تعلیم کم ہے، مراتب کم ہے، شناخت کم ہے، اس لیے خدا اب آپ کو سمجھ نہیں آئے. اس لیے خدا نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، تمام زمانے کے اصفیاء کو یہ پیغام